الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 10، سبق نمبر 2، جماعت نحم۔ سبق کا نام ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کی مشق مکمل ہو گئی، الفاظ معنی بھی ہو گئے، سوالات و جوابات بھی ہو گئے۔ اب ہے سبق کے خلاصے کی باری۔ تو بیٹا سبق میں سے جو چیز پیپرز میں آتی ہے وہ سوالات و جوابات اور خلاصہ آتا ہے، اور جو دوسری چیز ہے کہ ایم سی کیوز کی شکل میں باقی جو مشق میں سوالات دیے گئے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو آج ہم کریں گے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ جب آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے اوپر جو میں نے لکھا ہے مضمون اردو جماعت نحم، یہ آپ نے نہیں لکھنا، لیکچر نمبر 10 یہ نہیں لکھنا، یہ میں نے اپنے لیکچر کی پہچان کے لیے اس کو یہ ہیڈنگ دی ہے۔ آپ نے لکھنا ہے سبق نمبر 2، مرزا غالب کے عادات و خصائل، پھر نیچے مصنف مولانا الطاف حسین حالی، اور اس کے نیچے مصنف کی پیدائش اور وفات کی تاریخ۔ یہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خلاصے کے اہم نکات نہیں لکھنا، یہ میں نے آپ کی فہم کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں، کیونکہ خلاصہ جو ہوتا وہ زیادہ بڑا ہوتا، اور پھر شاید آپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نے اس کے اہم پوائنٹس لکھ دیے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور آپ کی مشق بھی ہو جائے۔ ہر سبق کے ہم ایسے ہی جب پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں تو ہمیں خلاصہ یاد کرنے، ہمیں لفظ بے لفظ خلاصہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پوائنٹس سے پوری اس کی وضاحت جو ہوتی ہے ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے خلاصے کے اہم نکات نہیں لکھنے، آپ نے یہاں پہ لفظ لکھنا ہے خلاصہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے، مرزا غالب نہایت وفادار اور با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کے گرویدہ تھے، انہیں پسند کرتے تھے۔ دوستوں کے خطوط کا جواب دینے میں کبھی نہ چوکتے۔ ان کے بعض احباب اکثر انہیں بیرنگ خط بھیجتے، مگر وہ کبھی ناگواری کا اظہار نہ کرتے۔ اگلا ہمارا پوائنٹ دیکھیے، مرزا غالب کے مزاج میں رواداری۔ مرزا غالب کے مزاج میں اخلاق اور رواداری بدرجہ اتم موجود تھی۔ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبراتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کسی کی غزل یا قصیدہ اصلاح کے بغیر واپس نہ کرتے۔ مرزا کی آمدنی محدود تھی، لیکن اپنے دوستوں، غریبوں اور محتاجوں کی اپنے وسائل سے بڑھ کر مدد کرنے کی کوشش کرتے، جس کی وجہ سے خود اکثر مالی مشکلات کا شکار رہتے۔ ایک روز غالب کے ایک دوست چھینٹ کا فرغل پہنے ان سے ملنے آئے۔ مرزا نے انہیں کبھی ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے انتہائی غیر محسوس اور خوبصورت انداز سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور چھینٹ کا فرغل ان سے لے لیا۔ اگلا جملہ دیکھیں کہ مزاج میں ظرافت کا عنصر۔ ان کے مزاج میں ظرافت کا عنصر اس قدر موجود تھا کہ حالی نے انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا ہے۔ ایک بات، رمضان کے مہینے کے
گزرنے کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ غالب کی حصے مزاح پھڑکی اور وہ بولے پیرو مرشد ایک نہیں رکھا۔ ایک دفعہ ایک محفل میں مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے اور شیخ ابراہیم ذوق سودا کی تعریف کر رہے تھے۔ مرزا نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ اس پیراگراف میں ان کی جو ظرافت کا عنصر ہے وہ بیان کر دیا۔ اگلا یہ دیکھیں کہ وہ حفظ وضع والا ہے کہ کم آمدنی تھی اور رکھ رکھاؤ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ تھا۔ مرزا غالب کی آمدنی بہت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ پالکی یا ہوادار کے بغیر کبھی بازار میں نہ نکلتے تھے۔ اب انہیں آ گیا کہ پھلوں میں انہیں کون سا پھل پسند تھا۔ اب اس کی آگے تفصیل میں ہم چلے جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی کتاب میں یہی پیراگراف آخری ہے جب فواکہ میں انہیں آم بہت پسند تھا، وہ والا پیراگراف۔ غالب کے دوست، پھلوں میں انہیں آم بہت پسند تھا۔ غالب کے دوست انہیں دور دور سے آم کے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ آموں کے باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے اور آموں کو للچائی ہوئی نظروں سے بار بار دیکھتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے اس امر کی وضاحت طلب کی تو کہنے لگے، دیکھتا ہوں جہاں پناہ کہ شاید کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ ان کی حصے ظرافت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی روز بہترین قسم کے آم مرزا غالب کو بطور تحفہ بھجوا دیے۔ مرزا غالب کو آم اتنے مرغوب تھے، اتنے پسند تھے کہ کھاتے جی نہ بھرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ادبی لوگوں کی محفل سجی تھی اور سب آم کے بارے میں اپنی اپنی رائے بیان کر رہے تھے۔ جب سب لوگ رائے زنی کر چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا غالب سے رائے دینے کی درخواست کی، جس پر وہ کہنے لگے، بھئی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے کہ میٹھا ہو اور بہت ہو۔ ان کی اس بات پر محفل میں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ سب حاضرین ان کی اس بات سے بہت محظوظ ہوئے۔ آگے بریکٹ میں آپ لکھیں گے یادگار غالب، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو سبق ہے مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ پوائنٹس میں کسی سبق کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی سبق کے جب ہم پوائنٹس بنا لیتے ہیں تو اس سبق کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں کہ یہ جو سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، ہم نے اس کے تقریباً 7-8 پوائنٹس بنا لیے۔ تو جب ان پوائنٹس کی ہم نے وضاحت لکھی، اس کی تفصیل میں گئے، تو پورے کا پورا خلاصہ ہمیں لکھنا آسان ہو جائے گا اور ہمیں ایک ایک لفظ رٹنا بھی نہیں پڑے گا۔ آج ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ پڑھا۔ آپ اس کو تفصیل میں لکھیں گے، اور آج ہمارا گھر کا جو کام ہے کہ سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ نوٹ بک پر خوش خط لکھیے اور یاد کیجیے۔ بیٹا یہ جو روز کا کام آپ کو مل رہا ہے، آپ نے اسے جمع نہیں کرنا کہ پھر اتنا کام جمع ہو جائے کہ آپ کے لیے یاد کرنا پاسبل نہ ہو۔ روز کا کام روز کریں، روز لکھیں، یاد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائم ٹیبل آپ کا آسان بنایا گیا ہے۔ پہلے کلاس میں آپ 8 لیکچر پڑھتے تھے، اب 4 ہوتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور
آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ